اور دین کے ساتھ ساتھ جو دوسرا حصہ ہے ہمارے دین کا، عبادات کے ساتھ ساتھ جو دوسرا حصہ ہے ہمارے دین کا وہ معاملات کا ہے، مسلمانوں کے ساتھ آپس میں تعلقات، آپس کے معاملات، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے، اس کی کیا رائے ہونی چاہیے، اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، یہ سب چیزیں چونکہ ہمارے ڈسکشن میں آتی نہیں، تو یہ والا جو پارٹ ہمارے دین کا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ دب کے رہ جاتا ہے۔ تو عبادات تو جو ہیں وہ ان کی پرائرٹی ہائی ہو جاتی ہے، سب فوکس کرتے ہیں عبادات کے اوپر، اور معاملات کے بارے میں بات نہیں ہوتی تو ان کی کیا پرائرٹی بھی لو ہو جاتی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح یہ ہمارے دین میں کوئی اہم چیز ہے ہی نہیں۔ حالانکہ جتنا زور عبادات پہ دیا گیا ہے اتنا ہی زور معاملات پہ بھی دیا گیا ہے، بلکہ کئی جگہ پہ تو اس سے زیادہ دیا گیا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہے کہ کوئی شخص اگر عبادات میں بہت اچھا ہے لیکن اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو اس کے معاملات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اس کی عبادات بھی ضائع ہو سکتی ہیں، اس حد تک بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بار بار تذکرہ کیا کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، چاہے وہ انڈیویجول لیول کے اوپر ہو، چاہے وہ کوئی گروپ لیول کے اوپر ہو، ان سب چیزوں کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا۔ سورہ حجرات کے اندر اس کی بہت ساری ڈیٹیلز موجود ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری احادیث میں مسلمانوں کو اس چیز کے بارے میں بتایا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان نہ دوسرے مسلمان پر ظلم کرے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے، اور نہ ہی اسے حقیر سمجھے۔ تین چیزیں کہ جو مسلمان ہے وہ کسی دوسرے مسلمان پہ ظلم نہ کرے۔ ظلم نہ کرے سے کیا ہے؟ ظلم کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ کسی کو مارنا، کسی کو قتل کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کا مال زبردستی لے لینا، یہ سب ظلم کی شکلیں ہیں۔ تو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم نہ کرے اور اس سے بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ یعنی آپ کو اگر پتہ لگے کہ کوئی مسلمان مشکل میں ہے اور وہ پریشان ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرے، اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو کیا کریں؟ آپ اس کی مدد کریں، چاہے وہ مالی مدد ہے، اگر اس کو فائنینشیل پرابلم ہے اور آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کریں، اگر اس کا کوئی جاب ریلیٹڈ ایشو اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں مدد کر سکتے ہیں آپ اس میں کریں، اگر کسی کی بزنس میں کوئی پرابلم آ گیا ہے آپ سمجھتے ہیں اس کو اس میں مدد چاہیے آپ اس میں مدد کریں، اس کا کسی کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے ہیں آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں، کسی بھی طریقے سے۔ اگر آپ کو پتہ لگا کہ کوئی مسلمان مشکل میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اسے بے یار و مددگار مت چھوڑو، یعنی اس کو اسی طرح چھوڑ مت دو، جو بھی تم کر سکتے ہو اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، اس کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے اس کو ضرور کرو۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے۔ یہ وہ بات ہے جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے، اور یہ وہ چیز ہے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ ہم جس قسم کے ماحول میں بڑے ہوتے ہیں، بچپن سے نہ ہمیں ہمارے دین کے بارے میں کوئی اتنی ڈیٹیل میں بتایا جاتا ہے، اور جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کا تذکرہ ہوتا ہے، عبادات کا تذکرہ ہو گیا اور اس کے اوپر فوکس ہو گیا تو پھر بھی آگے، لیکن معاملات کا تذکرہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ معاملات ہمارے خراب ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے مسلمان کو حقیر جاننا یہ کیا ہے؟ یہ بھی گناہ ہے۔ اور اسی حدیث میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے، کہ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ حقیر سمجھے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اس نے تھپڑ مارے یا اس کو گالیاں دے، اس کو برا بھلا کہے، اس کی بے عزتی کرے، اس کی تذلیل کرے، صرف حقیر جاننا بھی کیا ہے کہ اس شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ جو چیز جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو برا کہا تو وہ برائی جس شخص کے اندر ہوگی وہ کوئی اچھا انسان ہوگا کیا؟ تو کیا ہے کہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھنا بھی، یہ بھی ہمارے دین میں کیا ہے، اس کو گناہ کہا گیا ہے۔ اور
اسی طریقے سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی میں بھی ہے، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے کی عزت نہ کرے، یا اس کے شرف اور تعظیم کو نہ پہچانے، یا اس کے شرف اور فضل کو نہ پہچانے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ بڑے سخت الفاظ ہیں، لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، کہ جو ہے تو مسلمان، کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، نمازیں بھی پڑھ لیتا ہے، عبادات بھی اچھی ہیں، لیکن وہ ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا۔ یعنی کہ وہ مسلمان جس کے سامنے کوئی چھوٹا آئے، اپنی عمر سے کم ہو، اور اس پہ رحم نہ کرے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کرے، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہ کرے، اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش نہ آئے۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی بڑا مل گیا، کوئی بزرگ مل گیا، یا کسی بزرگ کی بات کی جا رہی ہے جو عمر میں اس سے زیادہ ہے، تو اس کی کیا کرنی ہے؟ اس کی عزت کرنی ہے، اس کے شرف و فضل کو پہچاننا ہے کہ وہ مجھ سے بڑا ہے، وہ مجھ سے ایج میں بڑا ہے، وہ مجھ سے ایکسپیرینس میں بڑا ہے۔ اگر کوئی شخص ان دو چیزوں کو نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے، ٹھیک ہے وہ مسلمان، لیکن اس کی یہ عادت کہ وہ بچوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، یہ ہمارے دین کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ تو ایسا شخص کیا ہے کہ آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ ہم جب بھی لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں نا، ہمارے جو سامنے کوئی بھی شخص ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی ایک کیٹیگری میں فال کر رہا ہوتا ہے۔ یا وہ ہم سے چھوٹا ہوگا، اگر وہ چھوٹا ہوگا ایج میں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر اس کی کوئی ایسی بات ہمیں بری لگ بھی گئی کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ نرمی کا معاملہ کرنا، شفقت کا معاملہ کرنا، یہ سوچ کے کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو چھوٹا ہے اس کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ نرمی کرنی ہے اور اس پہ رحم کرنا ہے۔ اور اگر چھوٹا نہیں ہے، جس سے ہم معاملہ کر رہے ہیں وہ ہمارے سیم ایج گروپ کا ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو یہ سوچ کے چھوڑ دینا کیونکہ یہ ہے تو مسلمان، اور مسلمان ہونے کے تحت کیا ہے کہ میں نے اس پہ ظلم نہیں کرنا، کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو یہی سوچ کے چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے میں نے اس ساتھ اخلاق کا معاملہ کرنا ہے کیونکہ یہ ہے تو مسلمان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، چاہے یہ گناہ کر رہا ہے، چاہے یہ غلطیاں کر رہا ہے، چاہے یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، چاہے اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے، لیکن ہے یہ چونکہ مسلمان تو میں اس کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، غلطی کے اوپر بتانا اپنی جگہ پہ ضروری ہے کہ جو غلطی کر رہا ہے اس کو ایک طریقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ بتانا کہ یہ چیز غلط ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی غلطی کو یا کوئی چیز غلط کرے تو آپ کہیں کہ نہیں بالکل ٹھیک کر رہا ہے، لیکن کیا کرنا ہے اس کا معاملہ کیا کرنا ہے؟ اخلاق کے ساتھ۔ اور تیسری سچویشن کیا ہو سکتی ہے کہ جو شخص آپ کے سامنے ہے، چاہے آپ کو جتنا مرضی برا لگتا ہے وہ، لیکن ہے وہ مسلمان اور آپ سے ایج میں بڑا ہے، تو یہ سوچ کے اس کی عزت کرنا، چاہے دل نہیں بھی چاہ رہا، یہ سوچ کے عزت کرنا ہے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا شرف و فضل نہ پہچانے اور ان کی عزت نہ کرے۔ تو اس ساری سچویشن کا ہم ہر وقت جب ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ، تو کسی نہ کسی سچویشن میں وہ دوسرا شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کرانا کہ میں نے ہر حال میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہی کرنا ہے۔